چیئرمین صاحب میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی آرام سے دونوں طرف سے آرام سے سنیں. آپ کی باری ہے تو جواب دے دیں. آپ کو غصہ دلواتے ہیں، آپ نہ غصے نہ میں غصہ ہوا کرنا، نہ غصہ نہیں چلے خیر ہے، بس غصہ نہ کر. مسرور صاحب غصہ نہ کرے، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. مسرور صاحب صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. مسرور صاحب بیٹھ جائیں آپ، اور میں جس ایج میں ہوں، آپ غصہ اچھی بات نہیں ہے. آرام کریں، دل پہ تکلیف آ جائے گی. السلام علیکم جی. اچھا سر، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی سر. سر یہ بات یہ ہے کہ ہم آج جو 27ویں امینڈمنٹ پہ یہاں گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو میں ایسا کہتا ہوں کہ اس کی سیریسنس کا آپ احوال لیجئے کہ کس بات کی جلدی ہے، کیوں جلدی ہے، کیوں کر جلدی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب باکو میں اگر ان کا جانا ضروری تھا تو وہاں سے بیٹھ کے زوم پہ یہ بات کرتے ہیں. آیا اس کی ڈسکشن ضروری یہاں نہیں ہے؟ آیا اس پہ بحث ضروری نہیں ہے؟ رائٹ اور رانگ بات یہ جی کہ دیکھیے، ہم تو بڑی مدت سے یہ ٹی وی پہ مناظر جو سن رہے ہیں، جو لوگ ریسورسفل ہیں، جو لوگ جن کا سورسفل ہیں، اور جو لوگ ویل نالج رکھتے ہیں، انہوں نے تو پہلے سے بتا دیا تھا یہ آنی ہے، کس طریقے سے آنی ہے، اور ڈیٹ بھی دی جا چکی ہے. اس ڈیٹ سے پہلے پاس ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جس طرح سید مسرور صاحب کہہ رہے ہیں بحث کریں، بحث کی تو یہاں زیادہ گنجائش ہی نہیں ہے، بحث کی تو یہاں زیادہ اجازت ہی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر ہمارے جو ہے یہاں اس کی چیئر خالی پڑی ہے. ایسے موقع پہ اپوزیشن لیڈر کا نہ ہونا کس جمہوریت کی نشاندہی کرتا ہے؟ مجھے یہ سوچ آتی ہے اور مجھے کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ دیکھیے، اگر جائزہ لیا جائے تو 52 سالوں میں، یعنی 73 کے جو آئین ہے، 52 سالوں میں صرف 25 امینڈمنٹس اس میں آئی ہیں. اور 25 امینڈمنٹس میں جو آپ سمجھ لیں بینائن ہیں یا بہت مائنر ہیں یا جن کو ایکیڈیمک آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جس طرح کے اس میں فرسٹ امینڈمنٹ آئی تھی، تھرڈ امینڈمنٹ آئی تھی، سکستھ امینڈمنٹ آئی تھی، 10th امینڈمنٹ آئی تھی، 12th امینڈمنٹ آئی، یہ تمام اس طرح کی امینڈمنٹس تھیں جو کہ ایکیڈیمک اس کی تھیں. یا ایسٹ پاکستان کا اگر کہیں ریفرنس ہے اس کو ہٹایا گیا ہے. اگر کہیں نیشنل اسمبلی کا سیشن کے انٹرول جو ہے کتنے ہونے چاہیے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی ایج کی ریٹائرمنٹ وغیرہ وغیرہ کو ڈسکس کیا گیا. اس کے بعد وہ امینڈمنٹس آئی ہیں جو کہ میجر تھیں، جس سے کہ جمہوریت کو البتہ ضرور جو ہے تقویت ملی ہے. 18ویں امینڈمنٹ کی اگر آپ بات کریں، 13ویں امینڈمنٹ کی بات کریں، 25ویں کی بات کریں، جہاں پہ پریزیڈنشل فارم جو ہے اس کو ہٹا کے پھر پارلیمنٹری فارم کی طرف لایا گیا ہے کہ جہاں پہ ایک وقت میں پریزیڈنشل فارم کو زیادہ تقویت دی گئی ہے، پارلیمنٹ سے ان کی طاقتیں لی گئی ہیں، ان کو واپس ریسٹور کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سال میں 2 امینڈمنٹس کی ضرورت کیوں پہ آ گئی؟ کیوں کر 26ویں کے بعد 27ویں کی ضرورت پیش آ گئی؟ آیا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اجلت میں کی گئی، یعنی 26ویں جو ہے اس کو بھی اجلت میں کیا گیا، اس میں خامیاں رہ گئیں، اور آج دوبارہ سے ہم اسی غلطی کو دہرا رہے ہیں کہ دوبارہ سے اجلت میں کر رہے ہیں؟ ہمیں کیوں ایک مقدس جو ایک آئین ہمارے سامنے پڑا ہے اس کو چینج کرنے میں اتنی جلدی کیا ہے، کیوں کر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پارلیمانی باڈی کی حیثیت سے، ایک سیاسی پارٹی ہونے کی حیثیت سے، ہم نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے ایک پرسنل کیپیسٹی میں، اس کی حیثیت سے ہم کب سیاست کو جھوٹ سے نکالیں گے، فریب سے نکالیں گے اور دروغ گوئی سے نکالیں گے؟ ہم کب سیاست کو سچائی کی طرف لے کے جائیں گے اور خدمت کی طرف لے کے جائیں گے، انصاف کی طرف لے کے جائیں گے؟ یہ ہم سب کو یہاں بیٹھ کے
سوچنا ہے. ہم چاہے 27 امینڈمنٹ ہو یا کوئی اور امینڈمنٹ ہو, ہم کب ایک مضبوط پاکستان کی بات کریں گے جس سے ایک پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہو؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اداروں کو کس طرح سے, کس قیمت پہ اور کیوں کر اور کب مضبوط بنائیں گے. ہم کس طریقے سے جوڈیشری کو مضبوط بنائیں گے؟ آیا 26 امینڈمنٹ اور 27 امینڈمنٹ میں ہم جوڈیشری کو مضبوط بنا رہے ہیں یا اس کو کمزور سے کمزور تر کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کی بات بے شک نہ سنیں چیئرمین صاحب. آپ جو انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں دنیا میں, ڈومیسٹک یہاں پہ جو نیشنل باڈیز ہیں, جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں, ان کی بات سنیں, ان کے تجزیے دیکھیں, ان کے جو میڈیا پہ آ کے ٹاک دیکھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جوڈیشری کو کمزور سے کمزور تر کیا ہے. ہمیں مضبوط بقا چاہیے, ہمیں مضبوط فوج چاہیے, ہمیں مضبوط ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن چاہیے, اور سب سے بڑھ کر ہم کو ایک مضبوط اکانومی چاہیے. اس کے لیے ہم بیٹھ کے یہاں پہ گفتگو کریں. اگر اکانومی ہماری خراب ہو رہی ہے, جو ہماری بیسز ہے, تمام جسے کہتے ہیں منی میکس دا میئر گو, ہم اس پہ بات کریں, اس پہ تجاویز دیں, گفتگو کریں, کہاں پہ غلطی ہو گئی, کیسے غلطی ہو گئی, ہمارا غریب کہاں چلا گیا, ہمارا جی ڈی پی گروتھ کیوں نہیں ہو رہا, ہماری ایکسپورٹس کیوں ڈکلائن کر گئی ہیں, ہماری بجلی کی کاسٹ کیوں اتنی زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہے, ہمارے یہاں پہ فورن انویسٹرز کیوں باہر جا رہے ہیں, ہماری ان امپلائمنٹ کیوں بڑھ رہی ہے. اس طریقے کی باتیں ہم اگر کریں اپنی امینڈمنٹس میں, اور ان امینڈمنٹس کو لے کے آئیں کہ ہم اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کم از کم ایک چارٹر آف اکانومی تو کر سکتے ہیں, اس طریقے کے امینڈمنٹ لے کر آئیں, تو میں سمجھوں گا کہ میرے آج یہاں اگر 11 سال ہو چکے ہیں تو میں نے بھی اپنی کچھ سیٹ کے ساتھ, اپنی پوسٹ کے ساتھ جسٹس کی ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ اپنے مراد کے لیے اور اس کے لیے تو میں بیٹھا رہا اور مراد میں کھاتا رہا, تنخواہ کھاتا رہا, لیکن میں نے جسٹس نہیں کی. یہ میں انصاف کی بات کرتا ہوں, میں خود بھی اس میں ایک قصوروار ہو سکتا ہوں. سر آپ اور ہم, آپ کو یاد ہے یہ بھی باربیڈوس گئے تھے کامن ویلتھ کی کانفرنس میں, وہاں ڈیموکریسی کی کیا بات ہو رہی تھی. ان کی جو پرائم منسٹر کی جو تقریر تھی جس کو ہم سب نے اپریشیٹ کیا, وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہیں, چاہے وہ جوڈیشری کی ہو, چیف جسٹس کی ہو, چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی ہو یا دیگر ہوں, اس کے لیے کتنا انہوں نے ٹف بنا دیا ہے کہ if the opposition and the treasury benches, the government do not agree, how tough have they made it to happen کہ جی 5 مہینے اس میں لگ جائیں گے and they have to go through a long drawn process. اس کی اس لیے انہوں نے کیا, اس لیے سخت بنایا کہ بحث کے بعد, گفت و شنید کے بعد ٹریجری اور جو ہے اپوزیشن یہ ایک پیج پہ آئیں. ہم نے وہاں اس کو کتنا اپریشیٹ کیا. اب آپ خود سوچئے کہ ہم یہاں بیٹھ کے اس وقت اپوزیشن کا کیا کردار ادا ہو رہا ہے. اگر یہی بات جس طرح میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا, اگر ہمیں پہلے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ اس ڈیٹ سے پہلے یہ ترمیم ہو جائے گی, تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہم گفتگو تو صرف گفتگو کر سکتے ہیں, ایک ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن بے حاصل, جس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا, جس کا کوئی وہ نہیں ہوگا. مسرور صاحب, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ تو بغاوت کے چرچے ضرور کرتے ہیں, شہادت بالکل آپ نے دی ہے, سارا پاکستان مانتا ہے, ہم دل سے مانتے ہیں, لیکن آ کے پھر آپ بھی بات وہی مانتے ہیں کہ باپ کی بات مان جاتے ہیں. تو ایسے تو نہ کریں نا, پھر آپ ان شہادتوں کو آپ بیچے نہ. ہم سب کو پتہ ہے. دیکھیے یہاں پہ علی ظفر صاحب نے اور ہمارے جو حامد صاحب ہیں, انہوں نے جو گفتگو کی, کس طرح کی گفتگو کی ہے. آیا یہ کسی طریقے سے سیاسی گفتگو تھی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کی ہوتی میں ضرور کہتا, لیکن انہوں نے یہاں پہ آ کے گفتگو کی ہے. ایک اپوزیشن, ناٹ فار دی سیک آف اپوزیشن,
but for the opposition, for the sake of betterment of this country. انہوں نے جس طریقے سے یہاں گفتگو کی ہے، انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہماری جوڈیشری کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، کس طریقے سے یہ ملک کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہا ہے، اور ہماری سب کی یہ رسپانسبلٹی ہے، سب کی رسپانسبلٹی کہ ہم اس ملک کو خراب ہونے نہ دیں. ہمیں مضبوط پاکستان چاہیے، ہمیں مضبوط سرحدیں چاہیے. ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہم چونکہ پارلیمنٹ ہیں، ہم چونکہ پیپلز ریپرزنٹیٹیو ہیں، چاہے ڈائریکٹ الیکشن ہے یا انڈائریکٹ الیکشن ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اداروں کو جا کے گراؤنڈ ریئلٹیز بتا سکتے ہیں. سچ بتائیں، دل سے بتائیں، صرف یہ نہیں کہ لپ سروس کریں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ بتائیں. ہمیں اگر وہ ہمت پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک ترقی کرے گا، تنزل کبھی بھی نہیں کرے گا. دیکھیے یہاں پہ اگر گفتگو ہو رہی ہے، میں سن رہا تھا اگلے روز کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا کے نام کو دوبارہ سے تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کون سی پارٹی کر رہی ہے؟ وہ پارٹی کہاں پہ ہے؟ آیا صوبے میں وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ آیا اس بچے کا نام ایسا کیا ہے کہ 12 سال کے بعد دوبارہ سے آپ اس بچے کا نام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سیاست ہے، اس کو صرف سیاسی جو ہے سکورنگ کہتے ہیں. یہ سیاسی سکورنگ ہم یہاں پہ چھوڑ دیں. ہم وہ بات کریں کہ یار جو ہم نے بات کی، ہم نے اگر آج سے 15 یا 12 سال پہلے نام چینج کرایا تھا تو ہم نے اپنی کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو فورگو کیا تھا. یہ بات کریں. آرٹیکل 158 جو ہمارے صوبے کو، خیبر پختونخوا کے صوبے کو ایک حق دیتا ہے کہ ہماری جو ہے گیس کی پریسیڈنس ہمیں پہلے ملے گا. ہمیں اس سے پہلے جب گیس ہمارے پاس شارٹ ہوگی، سب سے پہلے جو ہے ہمیں وہاں پہ ملے گی گیس، اس کے بعد کسی اور صوبے کو ملے گی. اس کو بیچ کے ہم نے نام لے لیا. بڑا اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا. میں تو نہیں سمجھتا اس وقت بھی سیاست کی گئی کہ یہ 18th امینڈمنٹ کی بات ہے. نہیں، یہ آپ نے اس وقت اپنے رائٹ کو فورگو کیا. اپنے رائٹ کو فورگو کر کے آپ ایک نام پہ، اور ایک باچا خان کا جو ہے ہم نے وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام رکھ دیا. آیا یہ ہماری سیاست ہے؟ ہم اسی سیاست کے لیے رہ گئے. میں ولی خان کا، میں ان کے والد صاحب کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اور بس آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہاں پہ گفتگو ہوئی فارم 47 کی. ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ
جو کہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک شخص، ایک پارٹی جو اس وقت میجورٹی میں پاکستان میں موجود ہے، ایک پارٹی جس کا لیڈر اس وقت پابند سلاسل ہے، اس کی بات اگر آپ نہیں سنیں گے اور اس کی گفتگو اور اس کو آپ اس میں شامل نہیں کریں گے اور اس کو بلڈوز کریں گے، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہمیں دیکھیے، ہمیں اس طرف دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کو آگے لے کے جائیں۔ آج اگر اورنگزیب صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے، ہی از اے ویری فائن پرسن اینڈ اسپاٹلیسلی کلین، یہ میں بالکل اعتراف کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ یہ بھی فائنانس منسٹر بھی جب سے بنے، اللہ نے کیا ہے کہ ان کو کلین اینڈ نیٹ ابھی تک جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ رکھے اور آگے بھی رکھے۔ بات یہ کہ دیکھیے، ہمارا جو مقابلہ ہے، جس ملک کی آپ بات کرتے ہیں، ایک طرف اکانومی کی بات ہے، ایک طرف آپ کی فوج کی بات ہے۔ جہاں تک اکانومی کی بات ہے، اس کا ایک گروپ آپ کے سارے پاکستان کی پوری اکانومی پہ حاوی ہے۔ ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ہم کس طریقے سے ہم نیچے جاتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں ایک اور بھی یہاں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، ہماری یہاں پہ جی ڈی پی گروتھ نہیں ہو رہی، ہمارے یہاں پہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی، اور ایک طرف سننے میں آیا ہے کہ ہماری ایک چیف منسٹر صاحبہ، میں احترام سے ان کا نام لیتا ہوں، وہ 50 بندوں کا انٹوراج لے کے برازیل تشریف لے جا رہی ہیں انوائرمنٹل کانفرنس کے لیے۔ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک کانفرنس کے لیے آپ 40-50 کروڑ روپے لگا دیں اینڈ یو برنگ بیک ہوپ نتھنگ۔ انوائرمنٹ کی تو ہم دور سے واقف نہیں ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا بھی احتیاط کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ میں آخر میں صرف اور صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، کوئی عجلت نہیں ہے، عجلت نہ کیجیے، آپ کی جو اچھی ترامیم ہوں گی وہ بالکل ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے شانہ بشانہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اگری کریں گے۔ کوئی طنز و مزاح کی اس میں بات نہیں ہے کہ ہم نے کچھ مان لیا اور کچھ نہیں مان لیا۔ ہاں، جو اچھی بات ہوگی، جو پاکستان کے لیے ہوگی، ہمیں اس کا بلیم بھی لینا پڑے تو مانیں گے، لیکن جو نہیں ہے ان کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے اس کو بحث کے لیے اوپن کیا جائے، ہماری جو تجاویز ہے ان کو ہمارے ساتھ بیٹھا جائے، اور ہمیں یہ جو اندیا دیا جا رہا ہے کہ ہر حالت میں before such and such time this will be over, so there we cannot be a part of that bulldozing exercise. Thank you.